اللہ کا حکم کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کو ذرا سوچیں کہ اللہ کا حکم کہنے سے کیا جو میت ہے اس کا فائدہ ہوا یا اس کے گھر والوں کا فائدہ ہوا؟ کس کا فائدہ ہوا؟ کسی کا کوئی فائدہ نہیں. تعزیت کرنے کا جو صحیح انداز ہے اس کو اپنایا جائے کہ اگر دنیا سے جانے والا بالغ ہے تو پھر اس طرح کے جملے بولیں کہ اس کے حق میں دعا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو جس کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں گھر والے ان کے بارے میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جس طرح کہ یہ موہد بھائی ابھی چھوٹی عمر کے اندر ہی چلے گئے، 13 سال عمر تھی تقریباً، میرے خیال میں بالغ نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن چھوٹی عمر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیے کہ جو شاید ہم بھی نہیں کر سکے. یقینی طور پہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں. والد صاحب قرآن پڑھاتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کے یہ بھی قرآن بچوں کو پڑھاتے تھے، کئی دفعہ سبق یہ دے لیتے تھے. اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ ان کی فیملی سے یا جو بچے پڑھتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ والد صاحب سبق دیتے تھے ساتھ میں یہ بھی. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ میرے ساتھ مقابلے پہ قرآن پڑھے، کون زیادہ اچھا پڑھتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے اچھے تلفظ. ان کا یوٹیوب کے اوپر کافی سارے ان کے بیانات بھی ہیں، تلاوتیں، نعتیں، سارا کچھ ہے. آپ ان کو سنیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ذوق والے بچے تھے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اور جس طرح کے یہ چھوٹے ہیں تو اس طرح جب تعزیت کریں تو پھر اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، لواحقین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس طرح کے جو تعزیت کے الفاظ ہیں جس کے اندر مرحوم کا اور دیگر براسا کا فائدہ ہو وہ جملے بولنے چاہیے. اور چلے آخر کے اندر یہ سماعت فرما لیں نماز جنازہ کا طریقہ. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے.